روزہ رکھوانے کا بنیادی مقصد قرآن مجید نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ روزہ جن کو رکھوایا جا رہا ہے ان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، وہ پرہیزگار بن جائیں، وہ متقی بن جائیں۔ تو روزہ رکھنے کے بعد جن بندوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے وہ یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے روزوں کی مقبولیت ہو گئی ہے۔ اور اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی کسی کے اندر تقوی کی صفت پیدا نہیں ہوتی، وہ جس طرح رمضان سے پہلے تھا رمضان میں بھی ویسا ہے، اور رمضان کے بعد بھی اگر اس کی عادتیں اور اس کی خصلتیں ویسی ہی رہتی ہیں اور تقوی نام کا اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، تو وہ شخص یہ جان لے کہ اس کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بلکہ مردود ہو گئے ہیں۔ تو ایسے بہت سے لوگ جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روزہ دار ہیں، لیکن وہ آگاہ ہو جائیں، وہ متنبہ ہو جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند روایتیں میں ایسے حضرات کی خدمت میں پیش کر کے انہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں، انہیں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ روزے سے ہیں۔ روزے کا فائدہ تقوی ہے۔ اگر تقوی اندر کسی انسان کے پیدا ہو گیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں۔ یہ روزوں کی مقبولیت کی علامت ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی آئے، اس کے اندر شر کے بجائے خیر کا مادہ پیدا ہو اور وہ برائی سے نکل کر کے بھلائی کی جانب آئے، اچھائی کی جانب آئے۔ تو اگر یہ صفات پیدا ہوئی ہیں تو مبارک ہو کہ آپ کے روزے مقبول ہو رہے ہیں۔ اور صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بغور سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کی روایت ہے 1903 نمبر۔ میں یہاں پر جتنی روایتیں پیش کر رہا ہوں ان تمام حدیثوں کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب ایسے ہی روزے دار کہ جو صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، جن کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جو برائی سے بھلائی کی طرف نہیں آنا چاہتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کی جانب سے اللہ کی اطاعت کی جانب ہجرت نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑا، اور ساتھ ہی دغا بازی اور خیانت کرنا اس نے نہیں چھوڑا۔ اگر اس کی عادت میں پہلے سے شامل ہے تو وہ روزہ دار ہونے کے باوجود جھوٹ بھی بولتا ہے اور خیانت بھی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دغا بازی بھی کرتا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا یا پیاسا رہے۔ بھوکا اور پیاسا رکھوانا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد بھوک اور پیاس کے ذریعے سے روزہ رکھوا کر کے قرآن نے صاف واضح کر دیا کہ مقصد اصل میں متقی بنانا ہے، تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے، پرہیزگار بنانا مقصود ہے۔ اگر یہ پرہیزگاری آتی ہے، تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، تو پھر بھوک اور پیاس کا مقصد جو ہے وہ حل ہو رہا ہے، وہ مقصد فوت نہیں ہو رہا ہے، وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جا رہا ہے، دغا بازی اور خیانت نہیں چھوٹ رہی ہے، اسی طرح سے یہ دو گناہوں کو گنوا کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں کو اور تمام گناہ والے اعمال کو حضور پاک علیہ السلام نے اس میں جمع فرما دیا کہ اگر اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر یہ جان لیں کہ آپ کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بھوک اور پیاس کی کوئی قدر، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت یہ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کی حدیث نمبر 1690 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھ کر کے دن بھر ان کو سوائے بھوک کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی،
یعنی روزہ رکھ کر کے حاصل تو ہونا چاہیے تھا تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ رب العزت کی اطاعت حاصل ہونی چاہیے تھی روزہ رکھنے کے نتیجے میں۔ لیکن بہت سے روزہ دار حضور نے فرمایا ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنے ان گناہوں والے کاموں کو نہیں چھوڑتے جنہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا روزے کی حالت میں۔ اسی طرح سے رات میں بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ حضور نے فرمایا وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، کہ کتنے راتوں کو قیام کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ وہ رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور مسجدوں میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں اور رکوع اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نمازوں سے، ان کے قیام سے انہیں سوائے جاگنے کے اور بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو نماز اور سجدوں سے اللہ کی قربت ملنی چاہیے تھی، اللہ کی بارگاہ میں نزدیکی پیدا ہونا چاہیے تھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ بلند ہونا چاہیے تھا اور روزے سے تقوی ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو چیزیں ملنی چاہیے تھی اگر یہ بندے نے حاصل نہیں کی تو صاف لفظوں میں حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو روزہ رکھیں گے لیکن بھوک کے سوا کچھ نہیں پائیں گے، اور جو رات میں قیام کریں گے لیکن جو قیام کرنے کا ادب ہے، طریقہ ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جو ڈھنگ ہے، جو اس طور اور طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام نہیں کریں گے تو رات میں کھڑے رہ کر کے بھی وہ کچھ نہیں پائیں گے۔ اب یہ سنن ابن ماجہ ہی کی اگلی روایت 1691 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجہل، کہ جب تم میں سے کسی دن کسی شخص کا روزہ ہو، یہ عام دنوں کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ رمضان تو عام دنوں کے روزوں سے رمضان کے دنوں کی روزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ دوسرے روزے نفل کے درجے میں ہیں، یہ فرض کے درجے میں ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے تمام ان دنوں میں کہ جن دنوں میں بندہ روزہ رکھتا ہے، عام حالت میں بھی اگر اس نے نفلی روزہ رکھا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روزہ دار کی ذمہ داری یہ ہے اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجہل، کہ جب تم میں سے کسی دن کسی شخص کا روزہ ہو، اگر تم میں سے کسی دن کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ نہ وہ کسی طرح کی فحش کلامی کرے، نہ کسی طرح کی کوئی گھٹیا اور گندی بات کرے، اور نہ ہی جہالت والا کوئی عمل کرے، جہالت کی کوئی بات کرے، نہ جہالت کا کوئی کام کرے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا روزے دار کو، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حد یہاں تک فرمائی کہ ہو سکتا ہے آپ تو جہالت والے کام سے بچ جائیں، آپ تو گندی بری اور فحش باتوں سے بچ جائیں، فحش کلام سے بچ جائیں، فحش گوئی سے بچ جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا آ کر کے آپ کے ساتھ جہالت کرے، فحش کلامی کرے، بد کلامی اور بدتمیزی کرے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ دار کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٍ، اگر کسی روزہ دار کے سامنے آ کر کے کوئی جاہل اپنی جہالت کا ثبوت دے، جیسے کہ ہمارے ملک میں رمضان کے اس مہینے میں ملک کے بہت سے حصوں میں جاہلوں کے بہت بڑے بڑے ٹولے نے آ کر کے اپنی جہالت اور اپنے ننگے ہونے کا ثبوت دیا ہے، اپنے دہشت گرد اور آتنکوادی ہونے کا ثبوت دیا ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں روزے داروں کی ذمہ داری یہ ہے، روزے داروں کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا دہشت گرد آ جائے اور کوئی جاہل اپنی جہالت پر اتر آئے تو روزہ دار بندے کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اس جاہل کی جہالت کا جواب دینے کے بجائے یا اس سے الجھنے کے بجائے اس سے یہ کہے فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ اس سے یہ کہہ کر کے علیحدہ ہو جائے یا اس جگہ سے ہٹ جائے کہ میں تو روزہ دار ہوں، اب میں روزہ دار ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دولت لینے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب تم جاہل بنتے ہو تو بنو، تم دہشت گرد بنتے ہو تو بنو، تم بستیوں میں آگ لگاتے ہو تو لگاؤ، تم پتھر بازی کرتے ہو تو کرو، اور تم اپنے مذہبی جھنڈوں کا تقدس پامال کرتے ہو تو کرو، تم ننگے ہوتے ہو تو ہو جاؤ، لیکن میں کم سے کم روزہ دار ہوں تو میں تمہارے اس عمل سے، اس حرکت سے الگ ہوتا ہوں، اور میں
تمہاری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا ہوں، کیونکہ جاہل کی کسی بھی بات کا کوئی جواب دینا بے مقصد اور لایانی ہوتا ہے، کیونکہ جاہل کو کبھی بھی سمجھنا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے روزے دار کو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بد کلامی کرے، فحش کلامی کرے، گالی گلوچ کرے، گندی باتیں کرے، یا آ کر کے کوئی جاہل اپنی جہالت کا ثبوت دے، تو روزہ دار یہ کہہ کر کے یا یہ سمجھ کر کے کہ میں تو روزے سے ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دولت پانے کے لیے روزہ میں نے رکھا ہے، تو میں اس کے ساتھ کیوں الجھوں، میں اپنی راہ لوں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا تقوی نصیب ہو سکے۔